محمد 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 رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 263۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں سب سے لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں بہت ہی سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ کو قرآن سناتے، پھر جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ نیکی میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ صحیح البخاری کتاب الصوم۔ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسیر واعطى كل سائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو بخشش سے نوازتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو مع ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو، بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، ہمارے امام فرمایا کرتے ہیں کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس نے رمضان تو پایا مگر اپنے اندر کوئی تغیر نہ پایا۔ بہت کوشش کرو اور بڑی دعائیں مانگو، بہت توجہ اللہ کرو اور استغفار اور لا حول کثرت سے پڑھو، قرآن مجید سن لو، سمجھ لو، سمجھا لو، جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات دے لو اور اپنے بچوں کو بھی تحریک کرتے رہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے،
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمیندار دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے. تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا ضائع جائے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کا تو کم از کم 700 ملتا ہے، اور اس سے زیادہ کی کچھ حد بندی ہی نہیں. اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی محدود ماننا پڑتا، جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا. اس لیے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم 700 دانہ ملے گا، اور زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، جتنا بھی مل جائے. تو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضائع کرنا نہیں بلکہ بڑھانا ہے. فرمایا وہ قربانی کرو جو حقیقی قربانی ہو. زبانی قربانی خدا تعالیٰ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تم اپنی جانوں اور اپنے اموال کی قربانی کرو، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. دعوت اللہ کے لیے باہر نکل جاؤ، اور وہی جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خدام میں داخل کرو. پھر دیکھو کہ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے یا نہیں بدلتا. بس تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ اور دنیا کو خدا کے آستانے پر جھکانے کی کوشش کرو. اور یاد رکھو کہ جب خدا تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے تو پھر دنیا کے لوگ خود بخود ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بار بار اور مختلف پیرائی میں انفاق پر ابھارا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم. یہاں انسان کو اس طرح متوجہ کیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی عطا میں سے ایک حصہ واپس مانگتا ہے، اس وعدے پر کہ وہ اس انفاق پر اور اس خرچ پر اپنی طرف سے ثواب دے گا. چیز اسی کی ہے، لیکن جہاں بے شمار فضل اور نعمتیں اس نے اپنے بندے پر کی ہیں، وہاں اس نے یہ بھی فضل کیا کہ جو دیا اس میں سے کچھ واپس مانگا. اور جن لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ پیش کر دیا تو اس کے بدلے میں اس نے ثواب بھی دیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سنت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور ضرورت مندوں پر شفقت کرنے میں تمام دوسرے متقیوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اور آپ کی انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں اتنی تھیں کہ جیسے سبک رفتار سے باد صبا چلتی ہو، رحمتوں کا پیغام لے کر آتی ہو، اور جہاں سے گزرے وہاں سے پھول کھلا دے. رمضان المبارک میں راوی بیان کرتے ہیں کہ اس ہوا میں مزید تیزی پیدا ہو جاتی تھی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ برساتی ہوائیں خاص جوش اور تندی کے ساتھ چلتی ہیں، اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت علی الناس غیر معمولی تیزی اختیار کر لیا کرتی تھی. وہی سنت آپ کے وقت سے آج تک مسلمانوں میں جاری و ساری ہے. اور وہ لوگ جو بالعموم غرباء پر خرچ کرنے کی عادی نہیں بھی ہوتے، رمضان مبارک میں کچھ فرض نیکیوں کے بنا پر، کچھ رمضان کے مبارک ماحول سے اور سنت کی یاد سے متاثر ہو کر وہ بھی اپنے دل، اپنے ہاتھ غریب بھائیوں کے لیے کھول دیتے ہیں. فرمایا جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی رکھا نہیں کرتا. کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں، مگر اس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہیں. اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا پڑ جائے کہ میری کوشش ہے، میری چالاکی ہے، میرے ہاتھ کا کرتب ہے، تو بڑا بے وقوف ہوگا. یہ ان چند روٹیوں کے طفیل مل رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کی راہ میں قربان کی تھی. سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کا قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں. ان کے والدین یا ان کے ماں باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات میں گزارے کیے، جو کچھ میسر تھا جو کچھ وہ بچا سکے خدا کے حضور پیش کر دیا. اور آج اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی، کہاں سے آئی تھیں کہاں چلی گئیں. ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے ان سب قربانیوں سے. ان کی شکلیں اور ہیں، ان کے ماحول اور ہیں، ان کی عقلیں اور ہیں، ان کے علم اور ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا نے اتنی برکت دی، مگر پہچاننے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے. جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. پھر ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے. رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اموال کی قربانی بھی تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔